الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سارے پڑھیے بآواز بلند پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. عنوان گفتگو ہے کہ لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے. توجہ میری بات پہ فرمائیے گا. لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی. لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا. عزیز دوستو، ایک دو جملے ابتدائی جو ہیں وہ آپ نے رٹنے، ان کو رٹ لینا ہے اور دل کی گہرائی کے اندر ان کو اتار لینا ہے. مضمون سارا آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. 2-4 منٹ کے لیے اگر آپ ٹیک نہ بھی لگائیں گے تو آپ کو ذرا چستی رہے گی. اور میری بات، یہ بڑا نازک سا عنوان ہے جس پر بات کرنے جا رہا ہوں. لوگ اس عنوان پر لا یعنی، بے معنی، مبہم اور حقیقت سے دور گفتگو کر کے اہل حق کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. عقیدہ حاضر و ناظر، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ 2-4 جملوں میں آپ نے بات کو سمجھ لینا ہے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی. ہم حاضر و ناظر مانتے ہیں، لیکن لوگ جو نظریہ ہمارے ذمہ لگاتے ہیں وہ ہمارا نظریہ ہے نہیں. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں. ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہے. حضور اپنی قبر انور میں، اور ساری دنیا کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں، اور جتنی جگہوں پر چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. یہ ہمارا نظریہ. یہ سن لے بات. لوگ معاذ اللہ تعالی بلا وجہ جو نظریات کسی کے ہوتے نہیں، وہ اس کے ذمے لگا کر، جو بات کوئی کرتا نہیں اس کو بڑھا کر، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو لکھ کے دیں کہ واقعی سامنے والا یہ کہتا ہے، اس وقت وہ اس بات پر قائم نہیں رہتے. تو نظریہ سن لیں کہ سرکار اپنی قبر انور میں، بولیے، اس پر میں کچھ 1-2 شاید عنوان کے بعد اس پر تفصیل سے بات کروں گا. حضور اپنی قبر انور میں اپنی حیات دائمہ کے ساتھ زندہ ہے، اور ساری دنیا کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح اپنے دست مبارک کی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے، اور جہاں چاہتے ہیں وہاں تشریف لے. لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، کچھ لوگوں کو نہ جانے کیوں نظریات کی سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا یہ باتیں آپ بڑی میں دیکھیے، شیطان ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. بولیں، کبھی کسی نے کہا ہے کفر ہو گیا اس کو حاضر و ناظر ماننے سے. حضور نے فرمایا شیطان جاسم علی قلب ابن آدم. شیطان ہر آدمی کے دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہے نا، ہر جگہ دیکھتا بھی ہے، پہنچتا، اسے پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، اسے گمراہ کرنا ہے، اسے پتہ بھی لگ جاتا ہے.
کوئی اس بات کا انکار کوئی کرتا ہوا دیکھا؟ یہ میری دستک ہے آپ کے ذہنوں پر، یہ میرا درد ہے، اس کو سمجھنا ہے آپ۔ شیطان مردود لعین، دشمن اللہ تعالیٰ کا، دشمن اللہ کے بندوں کا، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ لوگوں کی نیتیں، لوگوں کے ارادے، لوگ کیا نیکی کرنے جا رہے ہیں، ان سب سے آگاہ مانا جائے تو شرک نہیں ہوتا، اور اگر رسول پاک کو مانا جائے تو شرک کیسے ہو جاتا ہے؟ عجیب منطق ہے نا۔ دشمن کے لیے طاقت مانو، دشمن کے لیے مانو تو کوئی کفر نہیں، اور اگر محبوب کے لیے مان لو، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا، کیونکہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا، میں تو مالک ہی کہوں۔ پھر کہتے ہیں جی ایک بندہ ایک جگہ پہ، ایک بندہ ایک انسان ایک دفعہ ایک جگہ پہ جا سکتا ہے، ہر جگہ پہ کیسے جا سکتا ہے؟ شیطان ہر جگہ جا سکتا ہے ایک ٹائم میں؟ یا تقسیم کرو نا کہ نہیں ایک نہیں ہے، وہ کتنے زیادہ ہیں، یہ تقسیم کرو۔ اور اگلی بات، جان نکالنے والے فرشتے کتنے ہیں؟ نہیں بول نہیں رہے آپ، کھول کے بولے، سارے بولے، کتنے ہیں جی؟ ایک فوت کی گکھڑ میں ہو جاتی ہے، ایک ٹائم میں آپ یقین کریں جنازہ پڑھانا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک شخص یہاں انتقال کر گیا، دوسرا گجرانوالہ، تیسرا لاہور، چوتھا، اور پھر ایک وقت میں کئی جنازے، اور ایک ملک نہیں، دو ملک نہیں، دنیا کے اندر پتہ نہیں کتنے انسان بستے ہیں۔ حضرت اسرائیل تو ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، تو ایک فرشتے کے بارے میں نظریہ ماننے کو تیار ہے، تو فرشتے اور شیطان کے بارے میں ہر چیز ماننے کو تیار ہے، اور ہم محمد مصطفیٰ کے بارے میں ہر چیز ماننے کو تیار صلی اللہ ہو۔ اور ہمیں کوئی سمجھائے تو صحیح، ہمارے دل پر کوئی تسلی کا ہاتھ رکھے تو صحیح، کہ ایک بندہ شیطان کے بارے میں سارا کچھ مان گیا ہے، اسے کیا ضد آ گئی ہے، کیا بات آڑے آ گئی ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم کے بارے میں اڑ گیا ہے؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ کہاں کر کے نقطہ خراب ہوا ہے کہ وہ لعین مردود کے بارے میں ہر چیز مان گیا ہے، ہر چیز مان گیا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں، جنہیں اللہ نے ساری عزتیں اور ساری شانیں عطا فرمائی ہیں، اور جن کا مقام یہ ہے کہ بالغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآل، جن کا یہ مقام ہے، ان کے بارے میں لوگ تشکیک کا شکار ہو جاتے ہیں، تشکیک کا۔ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ کیا فائدہ ہے اسلام کا، اس میں کیا فائدہ ہے؟ یا تو تم بھی اس عقیدے پر قائم رہو۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے صرف اللہ حاضر و ناظر ہے، تو میں نے کہا شیطان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو چپ کر گئے، خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا یا تو ڈٹ جانا کہ میں نہیں مانتا کسی اور کو بھی، ڈٹ جا بھئی، خدا کے بندے تو یہ تو مانتا ہے کہ شیطان دل کے ساتھ چمٹا ہے، بخاری میں ہے، تو یہ کیوں نہیں مانتا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر قطعی طور پر کہیں یہ عقیدہ نہیں، کسی بزرگ نے نہیں لکھا کہ حضور اپنے وجود کے ساتھ حاضر و ناظر ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں موجود ہیں، حیات ظاہری کے ساتھ ہیں، اور ساری دنیا کو یوں دیکھتے ہیں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ میرے رسول پاک کے بارے میں رب قرآن میں ایک جگہ نہیں متعدد جگہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ سارے بول رہے ہیں آپ حضرات نے، کیا بنا کے بھیجا ہے جی؟ یہ سورہ احزاب کی آیات ہے، آپ گھر جا کے ان کا مطالعہ کریں گے تو 45-46 نمبر آیات ہیں، جو پڑھ رہا ہوں یہ 45 نمبر ہے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ، حضور کس بات پر گواہ ہے؟
امام قسطلانی، امام شورانی، ان میں کوئی شخص بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بعد کا نہیں، سارے پہلے کے ہیں، سارے پہلے، امام قسطلانی، امام شورانی اور علامہ اسماعیل حقی، امام جلال الدین سیوطی، شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور سب سے بڑھ کر وہ بزرگ جن پر ہندوستان کے تمام علماء کا اتفاق ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہ بھی ہیں اور قیامت میں گواہی دیں گے بھی۔ شاہد کا معنی کیا ہے؟ گواہ، حاضر۔ حضور اپنی امت پر گواہ ہیں بھی اور گواہی دیں گے بھی۔ دوسری آیت قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، فرمایا ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے، میرے نبی کی امت، اور آپ باقی امتوں پر گواہ ہیں۔ حضور کی امت باقی امتوں پر گواہ ہے، اور فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور میرا نبی اپنی امت پر گواہ ہے۔ یہ امت پرانی امتوں پر، یہ نوجوان دوست بالخصوص تھوڑا سا فہم و فراست والا ذہن بالخصوص خاص توجہ کرے اور میری بات کو توجہ سے سنے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143، امام خازن یہ وہ بزرگ ہیں، وہ مفسر ہیں جو تمام مکاتب فکر کے نزدیک متفقہ ہیں۔ وہ اس آیہ مقدسہ کی تفسیر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ نبیوں کو بلائیں گے، تمام انبیاء کو، اور کہیں گے ابھی تم نے تبلیغ کیوں نہیں کی؟ یہ تمہاری امتیں ہیں، یہ تو کہتی ہیں ہمارے پاس آئے کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ کی امت، جناب عیسیٰ کی امت، حضرت نوح علیہ السلام کی امت علیہ السلام، یا اللہ کوئی نبی نہیں آیا، ہمیں تو کسی نے پیغام ہی نہیں دیا۔ نبی کہیں گے یا اللہ ہم آئے تھے، تبلیغ کی تھی، مارے کھائی تھی، بڑی محنت کی، لیکن امتیں مکر گئیں۔ اللہ نبیوں سے فرمائیں گے، توجہ ہے اب حضرات کی، نبیوں سے فرمائیں گے بھئی تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم نے تبلیغ کی؟ تفسیر خازن، تمہارے پاس کوئی گواہ؟ تو انبیاء کیا کہیں گے؟ کہیں گے یا اللہ تو امت محمد سے پوچھ لے صلی اللہ علیہ، تو داتا علی اجمیری سے پوچھ لے، معین الدین اجمیری سے پوچھ لے، جنید بغدادی سے پوچھ لے، عبد القادر جیلانی سے پوچھ لے، امت مصطفیٰ سے پوچھ، ہم آئے تھے، تبلیغ کی تھی، مارے کھائی تھی۔ اللہ کریم بلائیں گے امت مصطفیٰ، امت گواہی دے گی۔ تو پھر نبیوں کی امتیں انکار کریں گی کہ یا اللہ یہ تو بعد میں آئی، انہیں کیسے پتا چل گیا؟ ہم پہلے، یہ ان کو کیسے پتا چل گیا؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پھر رسول پاک کو بلایا جائے گا۔ امت مصطفیٰ کہے گی یا اللہ ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں تو تیرے رسول نے بتایا ہے، ہمیں تو تیرے رسول نے بتایا ہے، تیرے نبی نے بتایا ہے۔ تو اللہ کریم حضور علیہ السلام کو بلائیں گے تو نبی پاک فرمائیں گے یا اللہ میری امت سچ کہہ رہی ہے۔ حضور کی گواہی امت کے حق میں، نبی پاک کی گواہی امت کے حق میں، اور امت کی گواہی ساری امتوں کے حق میں اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو میرے دوست جو رسول آنے سے پچھلی امتوں پر نظر رکھ سکتے ہیں، وہ بعد میں آنے والوں پر کیسے نظر نہیں رکھتے؟ پچھلوں پر نظر ہے، پچھلوں پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلوں پر نگاہ، بھئی پچھلوں پر تو نظر ہو گئی۔ سنیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب کا نام تسی مینوں نہیں دس دیتے، انہوں نے تساں کی دسنا ہے؟ اللہ تہاڈا بھلا کرے۔ ایک کوئی گل کریا جے بعد وچ آکھیا جے اسی تے ایڈے پڑھے ہی نہیں، با موٹی گل، اسی ایڈے جیڑا کم تساں کرنا سی نا، جیڑا تساں کرنا سی او پہ کر دین، اسی تے ایڈے اے جاگیا جے ذرا اللہ خیر فرمائے، موٹا لفظ ایک ہی یاد کیا ہوا ہے، اسی ایڈے بس کافی ہے۔ تو جیڑا تانوں پہ پوچھدا ہے انہیں کدوں پی ایچ ڈی کیتی ہے، انہوں آکھو بھائی ادھر آ، میں سن کے آیا ہوں گل۔ صحیح بخاری، راوی کا نام عبداللہ ابن عباس، یاد رہے گا؟ کھل کے بولے انشاءاللہ، زور سے بولے انشاءاللہ۔ راوی کا نام کیا؟ حضرت عبداللہ، کتاب کا نام اور مشہور حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے حضور خچر پر بیٹھے تھے، دو قبروں کے پاس سے گزرے تو حضور کی خچر اچھلنے لگی، بدکنے لگی۔ نبی پاک خچر سے اتر آئے اور فرمایا دو ٹہنیاں لاؤ،
دو ٹہنیاں لائی گئیں تو نبی پاک نے ان دو قبروں پہ رکھ دیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا. ان دو، کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ان دو، تو فرمایا میری خچر کو پتہ چل گیا ہے، جس خچر پر نبی بیٹھ جائے اس خچر کو اللہ علم عطا فرما دیتا ہے. جس خچر پر رسول بیٹھ جائے اس خچر کو علم آ گیا ہے، تجھے ابھی تک نہیں آیا. کہا خچر کو پتہ چل گیا، یہ اچھلنے لگی. میرے حبیب فرماتے ہیں میں نے ان پر رکھی ہے ٹہنیاں، جب تک تسبیح پڑھتی رہیں گی ان کی عذاب کے اندر آسانی رہے گی. اب سن لے بات، کوئی صحابی نہیں جانتا قبریں کس کی ہے، کون ہے قبروں کے اندر، کسی کو خبر نہیں. میرے محبوب فرماتے ان دو قبروں میں جو بندے ہیں وہ مجرم تھے، وہ پتہ نہیں کہاں تنہائی میں رہتے تھے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے غلطیاں ہو گئیں، انہیں عذاب ہو رہا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطیاں ہو گئیں؟ فرمایا ہاں، ایک چغلی کرتا تھا، ایک اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اور میرے دوست کبھی تو نے غور کیا، یہ بخاری ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے، بھئی چغلی بھی انسان تنہائی میں کرتا ہے اور قضاء حاجت کے معاملات بھی تنہائی میں کرتا ہے. میرے حبیب فرماتے ہیں یہ ایک چغلی کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس سبب سے انہیں عذاب ہو رہا ہے. پتہ نہیں کب کے دنیا سے چلے گئے. محبوب فرماتے ہیں شروع سے لے کر آج تک پتہ نہیں کتنے سال بیت گئے، اگر مجھے ان کی خبر ہے تو بعد میں آنے والوں کی خبر کس طرح نہیں ہوگی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام. اور سنو، دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو، محبوب کی شان سے دور کرتے ہو، اللہ کو ناراض کرتے ہو. جو نبی قبر کے باہر کھڑے ہو اور قبر کے اندر والے کے سارے حالات جانتے ہیں، وہ قبر کے اندر جا کے باہر والوں کے بھی سارے حالات جانتے ہیں. وہ اندر جا کے باہر والوں کے بھی سارے حالات جانتے ہیں. سنیں میرے محبوب پاک صلی اللہ. ایک تو میں نے بات کی حضرت امام خازن کی، امام رازی کی، حضرت امام ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہر فعل سے اور ہر عمل سے آگاہ ہے. حضور تیرے ہر فعل سے اور ہر عمل سے آگاہ ہے. حضور جانتے ہیں تو کیا کر رہا ہے. نبی پاک کی تیرے اوپر نظر ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں امت گناہوں کی حد کو چھو رہی ہے، مصطفیٰ کی نظر سے ہی بچی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. اب سنیے حوالہ صحیح مسلم، کتاب کا نام یاد رہے گا جی آپ حضرات کو. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو اٹھا کے میرے سامنے رکھا ہے. زمین کو اٹھا کے اللہ نے میرے سامنے رکھا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں میں نے مشرق بھی سارے دیکھ لیے ہیں، مغرب بھی سارے دیکھ رہی ہیں. اس کے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا ہے اور اس کے مغربوں کو بھی میں نے دیکھ لیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں حضور پر کوئی شے حجاب نہیں بنتی تھی. رات کا اندھیرا بھی ہوتا تھا تو اللہ کے رسول سارا کچھ اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھا جاتا ہے، اس طرح دیکھتے تھے جس طرح دن کے اجالے کے اندر دیکھا جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. الموجب الصغیر کے اندر ایک روایت ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں، پہلے اس کو سن لیں. آپ جاگ رہے ہیں نا میرے احباب. یہ اس عنوان پر آ کے نا تو بعض ہمارے حضرات کو لوگ پریشان کرتے ہیں، بعض حضرات پریشان کرتے ہیں. وہ فٹافٹ ہمارے ساتھی کیا کرتے ہیں، وہ بیچارے فوری طور پہ یا تو ہلکی پھلکی کوئی بات کریں گے کہ میں پڑھا لکھا ہی نہیں مجھے کیا پتا، یا کہیں گے پوچھ کے بتائیں گے. اور جتنی دیر میں پوچھنا ہوتا ہے اتنی دیر میں ٹائم ہی نہیں ہوتا پوچھنے کا، یا کبھی موقع ہی نہیں ملتا. لیکن ان کا جو جملہ ہوتا ہے وہ ذہن میں گھومتا رہتا ہے، یار وہ کہتا تو شاید ٹھیک ہی تھا، کہتا تو وہ شاید
صحیح تھا. وہ ایسی گمراہی، کیونکہ جو گمراہی والی بات ہوتی ہے نا، شیطانی بات، اس کو ذہن جلدی قبول کرتا ہے، انسان مائل جلدی ہوتا ہے اس جانب، تو جلدی جلدی لوگوں کے عقائد اور نظریات کے اندر تبدیلی آتی ہے. خدا را میں ہر بار یہ کہتا ہوں، ہم تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہیں، بڑی جلدی ہم کو قبروں میں جانا ہے. یہ ولولے، یہ نعرے، یہ جوش خروش، یہ نام، یہ اشتہار، یہ بینر، یہ تھوڑی دیر کے چرچے ہیں. اس کے بعد دائمی نیند ہے. ایک بندے کو بھی گمراہ کر کے صبح قیامت اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. قسم اللہ رب العزت کی، جیسا ستھرا عقیدہ اللہ نے سنی کو عطا فرمایا ہے، جیسا نکھرا نظریہ اللہ نے سنی کو عطا فرمایا ہے، اور جیسا اعلیٰ عقیدہ اللہ نے سنی کو عطا فرمایا ہے، اس دھرتی میں کسی اور کے مقدر میں نہیں آیا. تجھے ناز کرنا چاہیے، تجھے فخر کرنا چاہیے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے. پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. سنیں بات کو، الموجم الصغیر، سنیں بات کو، خوش ہو جائیں بات سن کے. حضرت موسیٰ کلیم نے کوہ طور پر تجلی دیکھی، کوہ طور پر تجلی دیکھی، اور وہاں بھی مفسرین نے بڑا کچھ لکھا ہے کہ سوئی کے ناکے کے برابر تھی. کسی نے کہا اس کا بھی 100واں حصہ تھی. ایک تجلی دیکھی. الموجم الصغیر میں صاحب الموجم الصغیر کہتے ہیں وہ تجلی دیکھی تو ان کی نظر کا یہ کمال ہو گیا. حضرت موسیٰ کی نظر کوہ طور پر اللہ کی صفات کی تجلی دیکھی. نظر کا یہ حال تھا کہ آدھی رات کو اور اندھیری رات کو، جب چاند کے آخری ایام ہوتے ہیں تو رات اندھیری ہوتی ہے، اندھیری رات کو، آدھی رات کو، کالے پہاڑ پر کالے رنگ کی چونٹی اگر 30 میل دور بھی ہوتی تھی تو جناب موسیٰ دیکھ لیا کرتے تھے. کالے پہاڑ پر کالے رنگ کی چونٹی، کالی چیز کالی جگہ پہ ہو تو اتنی جلدی نظر ہے. کالے پہاڑ پر کالے رنگ کی چونٹی اگر 30 میل دور بھی ہوتی تھی تو آدھی رات اور اندھیری رات کو جناب موسیٰ دیکھ لیتے تھے. تو امام کستلانی فرماتے ہیں جس نے کوہ طور پر تجلی دیکھی اس کی تو نظر کا یہ حال ہے، اور جس نے اپنے رب کے بے پردہ جلوے دیکھے، جس نے بے پردہ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، اور میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی، میری سرکار کو بے پردہ. اور میرے ابھی فرماتے ہیں مسند امام احمد بن حنبل میں فرما رأیت ربی فی احسن صورہ، میں معراج کی رات اپنا رب بڑی سونی صورت میں دیکھ کے آیا ہوں، میں بڑی سونی صورت میں دیکھ کے آیا ہوں. تو جو تو تجلی دیکھے وہ 30 میل پہ دیکھتا ہے، اور جس نے رب کے جلوے دیکھے وہ مشرقوں میں بھی دیکھتا ہے، مغربوں میں بھی دیکھتا ہے، وہ ہر جگہ دیکھتے ہیں، ہر گھڑی دیکھتے ہیں. تو میرے اعلیٰ حضرت کی تو بات ہی اعلیٰ ہے، وہ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری نظر، اور دل فرش پر ہے تیری گزر. ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر. اور فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. تم پر کروڑوں درود و سلام صلی اللہ علیہ. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے مدینے میں. اب حدیث کا میں نے ابھی تک آپ کو جتنے حوالے دیے میں نے آپ کو دیے ان کتب سے جن کتب پر لوگ اختلاف کم کرتے ہیں. صحیح بخاری شریف کا دوسرا حوالہ سنیں. حدیث کے راوی حضرت جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگ موتا ہو رہی ہے اور مدینے سے ہزاروں میل دور ہے. کتنی؟ ہزاروں میل دور. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جنگ کے لیے بھیجا نا تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جھنڈا دیا حضرت زید بن حارثہ کو رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور نے فرمایا زید تم نے جھنڈا ہاتھ میں رکھنا ہے، جھنڈا تمہارے ہاتھ میں رہنا چاہیے، اگر تم شہید ہو جاؤ تو یہ جھنڈا جعفر طیار کو دے دینا، اور اگر وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو دے دینا، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو جس کو پھر تم بہتر سمجھو سارے مسلمان اس کو، یہ کہہ کے بھیجا۔ یہ لفظ حضور ساتھ نہیں گئے، ساتھ وہاں نہیں گئے، بیٹھے ہیں مدینے میں، بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، بیٹھے ہیں محبوب اپنے روضے والی جگہ پہ، اور انس بن مالک فرماتے ہیں اچانک مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہاں بیٹھے حضور، وہاں بیٹھے، ارے بے خبر ہو جو غلاموں سے واقعہ کیا ہے، دور بیٹھے روئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا زید شہید ہو گیا ہے، میرا زید۔ او دوست کاش تو اس درد کو سمجھے، کاش تو اس بات کو سمجھے، ہزاروں میل دور بیٹھے فرمایا میرا زید۔ صحیح بخاری عرض کر رہا ہوں، صحیح بخاری، او خدا کے بندے آ ادھر آ، اس محبوب کی غلامی کر جو ہزاروں میل دور بیٹھے بھی غلاموں کا خیال رکھے، اسے سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی مان لینا چاہیے، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی، اور لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، ہر مکان کا اجالا سبحان اللہ۔ فرمایا اب میرا زید شہید ہو گیا ہے، فرمایا اب جھنڈا آیا جعفر طیار کے ہاتھ میں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آنسو چھلکے، حضرت انس کہتے ہیں حضور کی داڑھی پہ قطرے گرے اور فرمایا میرا جعفر بھی شہید ہو گیا ہے۔ فرمایا تھوڑی دیر کے بعد محبوب نے فرمایا اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں آیا ہے، اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا ہے، اور فرمایا تھوڑی دیر گزری تو پھر آنسو، فرمایا اب میرا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر محبوب نے آنسو پوچھے، فرمایا اب مسلمانوں نے جھنڈا خالد بن ولید کو دے دیا ہے، اور فرمایا میرا اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا۔ صحابہ فرماتے ہم واپس آئے جناب انس بن مالک، یہ لفظ بخاری میں نہیں ہے، یہ امام نبوی کے ہیں، بخاری کی حدیث یہاں تک، امام نبوی کہتے ہیں کہ واپس آئے تو جنگ موتا کے حال سنانے لگے تو صحابہ کہنے لگے تم چپ کرو ہم تمہیں بتاتے ہیں، تم ٹھہرو ہم تمہیں سناتے ہیں۔ کہا کیوں؟ تمہیں کیسے پتا ہے؟ فرمانے لگے جس نبی نے تمہیں بھیجا تھا اس نے تمہارا خیال بھی بڑا رکھا ہے، اس نے تم پر نظر بھی بڑی رکھی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اور میرے حبیب جس طرح زندگی حیات ظاہرہ میں دیکھتے تھے اسی طرح آج بھی روزے دے دوالے نے غلامہ دیا ٹولیاں، روزے دے دوالے نے غلامہ دیا، روزے دے دوالے نے غلامہ دیا ٹولیاں، وہ ایک پیا سن دے کروڑا دیا بولیاں، ایک پیا سن دے کروڑا دیا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان دی، حاضر و ناظر بنایا، میرے حبیب کو حاضر و ناظر بنایا، اور میرے اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں یہ جو پھول کھلے ہوئے ہیں یہ مصطفیٰ کے حاضر و ناظر کی برکت سے ہے، اور فرماتے ہیں یہ جو ٹھنڈی ہوا آتی ہے نا، ٹھنڈی ہوا، یہ لگتا ہے کہ مدینے والے محبوب نے زلفوں کو سنوارا ہے، اور فرمایا یہ جو تیرے دل کو سکون ملتا ہے، اور یہ جو بچہ کبھی کبھی باپ کے پاس آتا ہے، اور یہ جو بیٹیاں ماں کی چھاؤں کے نیچے بیٹھتی ہیں، اور یہ جو مرید پیر کا چہرہ دیکھ کے راضی ہوتے ہیں، اور یہ جو شاگرد استاد کی نوکری کرتے ہیں، اور یہ جو بھائی بھائی سے پیار کرتا ہے، اور یہ جو پوری دنیا میں محبت پھیلی ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ محمد عربی کی نظر اپنی امت کی جانب اٹھی ہوئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اٹھی ہوئی ہے۔ تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نظر کا کمال ہے میری زندگی کا سوال ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ، بڑی باتیں ہیں، میں بڑی باتیں کر سکتا ہوں، بڑی روایت۔ صحابہ کہتے ہیں نماز پڑھا رہے تھے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ، صحیح بخاری، متن بھی درست، سند بھی درست، نماز پڑھا رہے ہیں۔ ادھر دیکھیے میری طرف، نماز پڑھاتے حضور نے ہاتھ بلند کیا، پھر حضور نے پیچھے کھینچ لیا، نماز مکمل ہوئی۔ سیانے بندے کہنے لگے حضور آج کیا ہوا تھا؟ پر میں نماز پڑھاتے پڑھاتے نظر اٹھی یا تو جنت تک چلی گئی ہے۔ کہاں تک؟ جنت تک نظر چلی گئی ہے۔ فرمایا انگوروں کا خوشہ لٹک رہا تھا،
دل کیا توڑ کے تمہیں دے نہ دوں، توڑ کے تمہیں، کوئی نہیں سمجھے آپ میری بات؟ حاضر و ناظر کو سمجھنا میرے دوست، میرے حبیب فرماتے میں کھڑا ہوں زمین پہ، جنت میں صرف میری نظر ہی نہیں جاتی، میرا ہاتھ بھی پہنچ جاتا ہے، نظر ہی نہیں جاتی ہاتھ بھی پہنچ جاتا ہے۔ بھائی سعودی عرب تو یہاں سے تھوڑے فاصلے پہ 4 گھنٹے لگتے ہیں، بندہ پہنچ جاتا ہے، 5 گھنٹے لگتے ہیں پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر پہنچنا ہو جنت میں تو زمین سے آسمان 500 سال کا سفر ہے، اتنا ہی پہلا آسمان موٹا ہے، پھر دوسرے سے تیسرا 500 سال، پھر اتنا ہی وہ موٹا ہے، ان سب کے اوپر سدرۃ المنتہا، اس کے اوپر پھر جنت۔ میرے حبیب فرماتے ہیں میں تو ہاتھ بڑھاؤں تو میں ہزاروں میل دور تک میرا ہاتھ جاتا ہے اور خوشہ توڑنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ جس نبی کا ہاتھ جنت تک جاتا ہے اس کا پاکستان تک نہیں آتا، جس کا ہاتھ جنت تک جاتا ہے اس کا ہاتھ ہندوستان تک نہیں آتا۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا، ہر مکان کا اجالا، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی۔ اور کیا ارشاد فرمایا میرا ہاتھ پہنچ گیا تھا، میں توڑنے لگا تھا۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں توڑ کے لے آتا، گوشہ ایک تھا، ایک خوشہ تھا انگور، اگر لے آتا تمہیں دے دیتا، تم قیامت تک کھاتے رہتے، اس نے ختم ہی نہیں ہونا تھا، قیامت تک کھاتے رہتے، اس نے ختم۔ لیکن میں نے کہا جنت راز ہے تو راز ہی رہنا چاہیے، جنت راز ہے تو راز ہی رہنا چاہیے، یہ شان ہے تیرے اور میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں صحیح بخاری عرض کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا میرا حوض کوثر جنت میں ہے، اور فرمایا میں یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، یہاں بیٹھے بیٹھے میں حوض کوثر کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ، یہ میں ساری حدیثیں صحیح بخاری سے عرض کر رہا ہوں۔ نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے فرمایا امام کا چہرہ کدھر ہوتا ہے؟ بولے کعبے کی جانب، اور مقتدی کدھر ہے؟ پیچھے۔ حضور نماز پڑھائی، سلام پھیرا تو فرمانے لگے رکوع سجود صحیح کیا کرو، رکوع سجود۔ صحابہ نے عرض کی حضور ٹھیک ہے، فرمایا یہ نہ سمجھنا میرا چہرہ آگے ہے، فرمایا جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور فرمایا یہ نہ دیکھنا ظاہر کو دیکھتا ہوں۔ سنو بخاری، فرمایا میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے دلوں میں جو خشوع ہے، جو عاجزی ہے، اسے بھی دیکھتا ہوں۔ مت سمجھ کہ رہتے ہیں وہ فقط مدینے میں، وہ تو رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں، وہ تو رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے، وہ تو رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے۔ اچھا کچھ بندے اتنے سیانے، ہم نے اتنا زور لگایا وہ نہیں ٹاس سے ماس ہوئے، انہاں کیا دوں چودی ذمہ داری ایسی موج کرنا ہے۔ بولیے سب سے اولا ہو آلہ، ایک چھوڑ کے بولیے سب سے اولا ہو آلہ، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی۔ لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں، جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی میں پیچھے اور سنیں اب ایک حوالہ امام جلال الدین سیوطی کا بھی سن لیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی الحاوی للفتاوی کتاب کا نام یاد رہے گا، اور امام صاحب کی متفقہ امام ہے لوگوں، وہ فرماتے ہیں صرف زندگی میں ہی نہیں بعد الوصال بھی، یہاں بھی لوگ اعتراض کر جاتے ہیں نا جی، یہاں بھی تو بعد الوصال بھی۔ حضرت عثمان غنی کا جب محاصرہ تیز ہو گیا اور چار جانب سے دشمن کٹھے ہو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے اٹھے، گھر والے کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے تیاری ہو گئی ہے۔ عثمان غنی نے روزہ رکھا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کیا تیاری ہو گئی؟ فرمایا حبیب مجھے خواب میں ملے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان پریشان نہیں ہونا، روزہ آج میرے ساتھ کھولنا ہے، روزہ میرے ساتھ کھولنا ہے۔ فرمایا میری شہادت کا دن ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اسی دن حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جس دن حضرت امام حسین شہید ہوئے تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، تو حضور کے ہاتھ میں مٹی تھی بوتل کے اندر اور وہ خون بن گئی تھی۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا ہے۔ میرے عزیز یاد رکھ بعد الوصال بھی، میں درجنوں باتیں اس پر کر سکتا ہوں، درجنوں۔
لیکن یاد رکھنے والے کے لیے جتنے میں نے حدیثیں بیان کی ہیں وہی کافی ہیں کہ لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا، ہر مکان کا اجالا۔ اور ایک حوالہ سن لیں، یہ جناب امام ابو نعیم نے ہیلیہ کے اندر اس کو نقل کیا، دلائل النبوہ یہ کتاب کا نام ہے، یہ حوالہ سن لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نہاون کے علاقے میں حضرت ساریہ کی رہنمائی میں جنگ ہو رہی تھی، ہزاروں میل دور۔ جمعے کا خطبہ دیتے دیتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کی جانب جاؤ، یا ساریۃ الجبل، ساریہ امام ابو نعیم نے لکھا ہے اور بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے، کہا پہاڑ کی طرف جاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد جناب ساریہ آئے جنگ جیت کے، تو صحابہ کہنے لگے ہمیں جمعے میں بھی سمجھ نہیں آئی تھی، جناب ساریہ سے کہا ساریہ کیا ہوا؟ کہنے لگے یار جنگ ہو رہی تھی تو دشمن پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے آ گیا، پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے آ گیا۔ اچانک ایک فضاؤں میں آواز گونجی یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کی جانب جاؤ۔ کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا تو دشمن تھا، ہم نے پلٹ کے حملہ کیا تو دشمن بھاگ گیا۔ صحابہ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے آواز کس کی تھی؟ کہنے لگے بلند بڑی تھی، سمجھ نہیں آئی۔ کہا یہ فاروق اعظم کی آواز تھی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حال ہے خدمت گاروں کا، تو سرکار کا عالم، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے عزیز، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کریم نے یہ شان عطا فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، محبوب اپنے امتی کی بات سنتے ہیں، اور میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی فریاد کو پہنچتے ہیں۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام تو یہ نا کہ یہ حدیثیں آپ رٹ لیں۔ بھئی بخاری کے اتنے لفظ تو یاد رہ جائیں گے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مشرقوں کو بھی دیکھتا ہوں، اور یہ آیت بھی بڑی مشہور ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ کو مشکل کام تو نہیں نا؟ سنیں، ایک بات کو یاد رکھیں، نظریات افکار کو یاد رکھیں۔ معبود حقیقی کون ہے؟ بولے اللہ۔ ابھی میں رستے میں بچے کو ایک بات عرض کر رہا تھا، صحیح بخاری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے مزارات پر کھڑے ہو کے فرمایا میری امت میرے بعد شرک نہیں کرے گی، میری امت میرے بعد، یہ صحیح بخاری کے لفظ ہے، فرمایا دنیا دار ہو جائے گی، دنیا دار ہو جائے گی، گناہ کرے گی، مال کے پیچھے بھاگے گی، اقتدار کا لالچ کرے گی، لیکن کبھی بھی شرک۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں اس وقت 85% امت شرک کر رہی ہے۔ کس کی بات مانو، نبی پاک کی کہ مولانا صاحب کی؟ دیکھو تسی اتھے بھی نہیں بول دے، اللہ ہی خیر کرے، اللہ ہی خیر کرے۔ اور تہاڈا خیال ہے مولوی دی مان لئیے؟ کوئی بولے تو صحیح نا، کوئی رائے تو دے، کس کی مانے؟ حضور نے فرمایا میری امت شرک، تو وہ بچہ 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 بچہ، اچھا ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، شرک سستا ہو گیا، کوئی فتویٰ نہ ملے۔ ایک جنازے میں گیا، پھر میں جو زندہ ہے وہ پڑھے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ، تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، وہ نیا نیا بیچارہ مسلمان ہوا تھا، تازہ تازہ، جو نئے نئے جس کو لے کے جاتے ہیں تازہ مسلمان ہوتا ہے، اس کے سیل بڑے نئے ہوتے ہیں، وہ بڑا پریشان کرتا ہے آ کے لوگوں کو۔ وہ میرے پاس دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا مولانا صاحب ان کو بتائیں یہ کلمہ پڑھنا شرک ہے۔ اور میں کہ پاگلا جی کلمہ شرک کہتے توحید کی نہ آئی، اگر یہ آپ لفظوں پہ غور کیا آپ نے، ان کو بتائیں کہ کلمہ پڑھنا، اور میں کہا تو پاگل ہو گئے۔ کہنے لگا نہیں جی اس طرح پڑھنا، اور میں نے کہا کس طرح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس طرح پڑھنا یا اس طرح پڑھنا کیا مطلب ہے اس کا؟ کلمہ کلمہ ہی ہے، کلمہ شریف جس طرح کسی کا دل کرے پڑھے، کلمہ شریف ہے نا جی، جس طرح کسی کی طبیعت آئے۔ ذرا ذرا سی بات پر لوگ اٹھتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ میاں بتاؤ زندگی میں کتنے بندے اسلام میں داخل کیے؟ کہتے ہیں نہیں، ہر جمعے کو 1500-1600 مشرک ضرور کر دیتے، اندر کوئی نہیں داخل کیا، نکالنے پہ زور ہے فٹافٹ، اتنے بھی گئے اتنے بھی گئے اتنے بھی گئے۔ اتنی بڑی بات امام اعظم فرماتے ہیں 99 باتیں کفر کی کرے ایک اسلام کی کرے تو احتیاط کر کافر کہنے میں، 99 کفر کی ایک اسلام کی کرے تو احتیاط کر۔ بڑا ظلم کرتے ہیں لوگ، بڑی زیادتی کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ اگر تمہارا عقیدہ یہ نہیں
تو جن کا عقیدہ اچھا ہے ان پر اپنا آپ ٹھوستے کیوں ہیں؟ زبردستی کیوں کرتے ہو؟ بچوں کو، نوجوانوں کو پکڑ کر کے ان کے نظریات کے اندر غلط انداز کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو قائل کیا جاتا ہے، میٹھی بات کر کے زہر دیا جاتا ہے، میٹھی بات۔ ایک بچہ آیا کہنے لگا جی مجھے انہوں نے کہا جی تم تو اتنے لوگوں کے آگے جھکاتے ہو، داتا صاحب کے آگے جھکو، فلانے کے آگے جھکو، فلانے کو مانو، فلانے کو، صرف ایک اللہ کو مانے، دیکھیں ایک کو مانا سارے سب سے جان چھوٹی۔ میں نے کہا نعرہ حسین تھا نا، تو بھی قابو آ گیا ہے، ان کی مانے یا رسول پاک کی مانے؟ حضور نے تو فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین، میری بھی مان، میرے خلفاء کی بھی مان۔ پھر فرمایا صحابی کا نجوم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابی سارے صحابہ ستارے ہیں، سب کی پیروی کر، کسی کے پیچھے بھی لگے گا تو اللہ تجھے ہدایت۔ پھر قرآن کہتا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر پتہ نہ ہو تو علم والوں کے پاس جاؤ۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے پاس بیٹھا کر۔ وہ قرآن مجید تو سب سچوں کے پاس بھیج رہا ہے، تو کہتا نہیں ایک؟ تو میرے دوست اپنے نظریات کی حفاظت کر۔ اصل بات یہ ہے تجھے